بھائی اسی کو تو علم بدا کہتے ہیں، یہی علم بدا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو انبیاء کے ساتھ ایسے ہوئے، آپ مثالیں سنا رہے، ہمارے ساتھ تو اپنے آپ کے ساتھ تو 24 گھنٹے علم بدا ہو رہا ہے، راتوں دن علم بدا ہو رہا ہے۔ بھئی کیسے؟ اب بھئی آج پیر کا دن ہے، سفر نہیں کرو، آج منگل کا دن ہے، یہ نہ کرو۔ اب بھائی بہت ضروری ہے، بھائی جانا ہے، آفس کا کام ہے۔ اچھا تو جناب سے پوچھو، جناب صدقہ نکال دیجئے گا، 10 روپے دے دیجئے گا، آٹا دے دیجئے گا، جو دے دیجئے گا، کالا کپڑا اور کالا سرسوں اور یہ اور صدقہ نکال کے چلے جائیے۔ صدقہ کیا کرے گا؟ بلاؤں کو دور کر دے گا۔ پتہ چلا بلا آنے والی تھی، اللہ نے کہا صدقہ نکال دو، ہم ارادہ بدل دیں گے۔ اب اور سن لیجئے کیسے کیسے ارادے بدل جاتے ہیں اللہ کے، کیسے کیسے ارادے بدلے۔ آیت اللہ دست غیب نے، ایک سیکنڈ لیتا ہوں، دست غیب نے اپنی کتاب قیمتی موتی میں لکھا ہے یہ واقعہ، بڑا پسند آیا مجھے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، وہ تو تبلیغی دورے پہ رہتے ہی تھے، تو ایک طرف سے گزرے، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی، روشنی ہو رہی، تو حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے کہا خوشیاں ہو رہی ہیں، یہ باجے بج رہے ہیں، شادی ہے اس گھر میں، شادی ہو رہی ہے۔ ابھی جب ہم لوگ واپس آئیں گے گاؤں سے ہو کے تو یہاں صف ماتم بچھی ہوگی، رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور یہاں غم منایا جا رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ واپس ہوئے اس گاؤں سے ہو کے، ویسے ہی خوشیاں ہو گئی۔ اللہ کا ارادہ ہی نہیں بدلا، نبی کہہ رہا تھا، اللہ نے بدلا ہی نہیں ارادہ۔ حضرت عیسیٰ جیسا نہ تھا۔ حواری نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ واپس ہوں گے تو یہاں رونا پیٹنا مچا ہوگا۔ ایک حواری سے کہا جاؤ دروازے پہ جا کے کہو عیسیٰ آئے ہیں۔ پورا برادری جتنے شادی کے باراتی تھے سب دوڑے، حضرت عیسیٰ، یہ تو برکت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی رخصت ہو رہی، شادی کا دن، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے۔ سب آ گئے، قدموں پہ گر گئے، آپ تشریف لائیے۔ کہ نہیں ہمیں وہاں لے چلو جہاں دلہن بیٹھی ہے، جس کمرے میں دلہن بیٹھی ہے وہاں لے چلو۔ اور خوش ہوئے سب کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دلہن رخصت ہو رہی ہے، برکت کی بات ہے۔ سیدھے پہنچے اور اس کے بعد آپ نے کمرے میں داخل ہو کر دلہن کا جو تکیہ رکھا تھا، حضرت عیسیٰ نے جلدی سے تکیے کو ہٹایا۔ جیسے ہی تکیے کو ہٹایا اس میں سے کالا زہریلا سانپ نکل کے بھاگا۔ دلہن کے تکیہ کے نیچے سانپ تھا، حالانکہ لکھنؤ والے کہتے ہیں رات کو نام نہیں لیتے۔ اب کیا کریں، ذکر ہے تو حضرت عیسیٰ کا اللہ بچائے گا، خیریت سے رکھے گا سب کو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہ دلہن سے کہا یہ بتاؤ جب سے تم دلہن بن کے بیٹھی ہو کمرے سے کہیں گئیں تو نہیں؟ کیا یہاں سے اٹھ کر تم کچھ دیر پہلے کہیں گئیں تھی؟ کہا سرکار گئی تھی۔ ابھی دلہن تو کہیں اٹھ کے جاتی نہیں نا کمرے سے، اس لیے حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ کہا ایک فقیر ہمارے گھر آتا ہے، وہ ہمیشہ بھیک لے کے جاتا ہے، آج اتنا گانا بجانا ہو رہا تھا، وہ بیچارہ پکار رہا تھا، کوئی سن ہی نہیں رہا تھا، میرے کان میں آ گئی آواز۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ چلا جائے، میں اسے آٹا دینے اٹھ کے گئی تھی کہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اسی لیے تم نے ابھی صدقہ دیا ہے نا، یہ کالا ناگ تمہیں ڈسنے والا تھا، اللہ نے ارادہ بدل دیا۔ تو اب نتیجہ یہ ظاہر ہوا اتنی دیر کی گفتگو سے کہ تقدیر اسے کہتے ہیں جو زہرا کے دروازے پر آ کر اپنا ارادہ بدل دے، یہ ہے ذات زہرا۔
کہ اگر مایوسی ہے تو پکارو پکارو. اور امام سے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، عجیب، یہ تو جب میں پڑھتا ہوں، یہ بھی دست غیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو مجھے اتنا پسند ہے یہ واقعہ، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا. یہ ذکر اور یہ لفظ میرے لیے بہت قیمتی ہیں اور انہیں یاد رکھیں. آپ نے فرمایا کسی مذہب اور ملت کا آدمی ہو، لا الہ کی شرط نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی یاد آ جائے کسی بھی انسان کو، عمر میں ایک بار جب یاد آ جائے، جہاں یاد آ جائے، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، راستے میں ہو، سو رہا ہو، اگر یاد آ جائے اور میری بیٹی کا نام اور خیال آ جائے، وہیں رک کر 3 بار میری بیٹی پہ درود پڑھ دے، اس کی بخشش کا ضامن میں ہوں. تو اب جو گفتگو ہوئی، مودت کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں معرفت کی. اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو امام نے فرمایا واپس کر دو. رات میں آپ جائیے گا، لیٹیے گا کہ بھئی ضمیر اختر کی تقریر ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، اقوال معصومین جو پڑھے اور یہ پڑھے، تو بنیت کیجیے گا، کہے گا امام ہمارے سمجھ میں ان کی تقریر نہیں آئی، ہم واپس کرتے ہیں آپ کی طرف. جب آواز آئے تو باتیں ہو رہی ہیں معرفت کی. چونکہ آپ کا نام ہی معرفت ہے، معرفت الہی کہتے ہی زہرا بی بی کو. اور ان منزلوں سے کہ جہاں مرضی الہی یہ ہو کہ پیغمبر سے بار بار یہ کہا جائے ہر نماز کے بعد کہ اپنے حجرے میں سیدھے نہ جائیے گا، زہرا کے دروازے پہ رکیے، نمازیوں کو روکیے اور ان سے کہیے یہ دروازے کو یاد رکھنا، اس دروازے کے احترام میں کمی نہ آئے. یہ اپنی وفات سے قبل جتنے مہینے گزرے ہیں غدیر کے بعد، تو ہر نماز کے بعد زہرا کے دروازے پہ رک کر فضیلت بیان کرنا اور امت والوں سے کہنا اس دروازے کا خیال رکھنا، اس دروازے کا خیال رکھنا. کیا امت نے دروازے کا خیال رکھا؟ اللہ عرض کریں گے تفصیل. یہی وہ مصائب ہیں قیامت خیز جو تاریخ انسانیت کو حیران کر دے. میرے دوست ہیں کراچی میں، وہ امروہے کے ہیں، بزرگ ہیں، تقریباً کوئی 70 75 اور 80 کے درمیان ان کی عمر ہے. تو ہر سال وہ محرم کرنے کراچی سے اپنے وطن امروہے آتے ہیں محرم کرنے. تو انہوں نے مجھے عجیب واقعہ سنایا کہ میں ٹرین پر جا رہا تھا امرتسر سے امروہہ، تو کئی مذہب و ملت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہندو حضرات بھی تشریف فرما تھے اور امت کے حضرات بھی تشریف فرما تھے. بحث چھڑ گئی فدق کی. تو کوئی اس میں سے کہتا تھا نہیں انبیاء کی اولاد کی وراثت نہیں ہوتی ہے اور کوئی باغ نہیں تھا اور یہ تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا نہیں باغ تو تھا اور بی بی نے مانگا تھا اور دے دینا چاہیے تھا. تو وہ جو ہندو بیٹھا تھا وہ گفتگو سن رہا تھا سب کی، اور اس کے بعد سنتے سنتے وہ کہنے لگے، وہ ہندو یہ کہنے لگا کہ آپ حضرات جو بحث کر چکے ہیں میری رائے بھی سن لیجیے. میرے پاس 2 باغ ہیں آم کے، میں زیادہ امیر آدمی نہیں ہوں لیکن میرے پاس 2 باغ ہیں، اور آج اگر مسلمانوں کے نبی محمد کی بیٹی میرے پاس آئیں اور کہیں اپنے 2 باغوں میں سے 1 باغ مجھے دے دو تو میں دونوں دے دوں گا جبکہ میں ہندو ہوں.
اگر انہوں نے مانگا تھا نہیں بھی تھا تو کہتے لے جاؤ اور لے جاؤ. یہ ہے عظمت زہرا کہ فضیلت سن کر غیر بھی مودت کی طرف راغب ہو جاتا ہے.